السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ کا ہمارا اسلامک سٹڈی چینل پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج رمضان المبارک کا 19واں روزہ ہے، تو آپ کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو، ہم سب کے لیے خیر و برکت والا مہینہ ثابت ہو۔ تو محترم ناظرین، آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 21، حروف مقطعات۔ محترم ناظرین و سامعین، سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے اس اسلامک سٹڈی چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو آپ لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بھرپور پہنچتی رہے گی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ محترم ناظرین، میں آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں، آگے آپ پر بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اپنے یار و احباب میں اس کو خوب ثواب کی نیت سے شیئر کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے لیے اور ہمارے لیے قرآن سیکھنا اور سکھانا نجات کا ذریعہ بنے، آمین۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام محترم ناظرین، میں روان پڑھ کے بھی آپ کو سمجھا سکتا تھا، لیکن ضروری میرے لیے یہ ہے کہ میں آپ کو اس کو جوڑ کے ساتھ اور اس کے اندر جو چھپے ہوئے مد ہیں، قاعدے ہیں، جو آپ کو مد تو نشان تو دیا گیا ہے پر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ لام کے اندر بھی مد لازم ہوتا ہے، تو وہ میں آپ کو یہاں پر دکھ کے بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر کیسے ہوگا لام کے اندر مد لازم۔ یہ جو لام ہے یہ 3 لفظوں سے بنتا ہے، لام الف میم، لام الف میم مد زبر لام، 1 2 3 حرف سے بنا یہ لام۔ تو اس کے اندر ہے، یہ دیکھو آپ خود ہی سمجھ لیں، یہ لام میں نے لکھا ہے تو یہ حروف مد آ گیا، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ حروف مد آ گیا، حروف مد کے بعد والے حرف پر جزم ہے، اس لیے مد لازم ہوگا۔ مد لازم کو ہم 4 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی یہ حرف ہیں یہاں پر حروف مقطعات کے، جیسے یہ یہاں پر صاد آ گیا، اس کے اوپر مد ہے تو اس میں بھی مد لازم ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ہم صاد کو لکھیں گے، صاد الف دال صاد، الف مد یہاں الف سے پہلے زبر ہے، یہ دیکھو یہ چھپے ہیں، اس کے اندر موجود ہے۔ لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے ذہن میں اچھی طریقے سے یہ سبق یاد رہے اور آپ کو سمجھ بھی آ سکے۔ الف لام میم مشدد میں غنہ بھی ہوگا اور اس میں بھی مد لازم ہوگا۔ یہ بھی 3 لفظوں سے، میم یہ یا میم، اگر مد لگائیں گے یہ دیکھو یا مدہ بن گئی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کے بعد جزم آ رہی ہے۔ تو ہر جگہ مجھے آپ کو ادھر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، 1 2 جو میں نے یہ سمجھا دیا آپ کو، یہ آپ کے لیے کافی ہوگا، باقی جہاں ضروری ہوا تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ الف لام میم صاد، میں نے اس کو صاد قلقلہ اس لیے کیا کہ یہ جو صاد ہوتا ہے دال ساکن ہو جاتا ہے، اور دال ساکن حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے، اس لیے دال ساکن میں قلقلہ ہوگا۔
حرف تو دکھ رہے ہیں پر ان کے اندر جو موجود قاعدے وہ نہیں دکھ رہے، اس لیے میں نے یہاں پہ لکھ کے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ ہر حرف کے اندر سیم اسی طریقے سے چھپے ہوئے قاعدے موجود ہیں۔ الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد۔ ابھی آپ کہیں گے کہ عین صاد، یہ تو عین صاد ہے، اس کو عین صاد کیوں پڑھا؟ تو محترم ناظرین میں آپ کو لکھ کے یہاں پر سمجھاتا ہوں۔ یہ عین آ گیا، 3 لفظوں سے عین بنا، اگر ہم اس کے حرکت ڈالیں گے زبر جزم جزم، آگے آ گیا صاد۔ تو یہاں پر یائلین دیکھو، اس کے اندر چھپے ہوئے قاعدے، یہاں پر دیکھو یائلین عین یائلین، اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے صاد آ رہا ہے، اس لیے نون ساکن میں اخفا ہوگا، تو ہمیں یہاں پر اخفا کرنا ہے، اس کے اندر موجود ہے اخفا۔ ظاہری طور پر تو ہم کو نہیں دکھ رہا ہے، لیکن اس کے اندر اخفا موجود ہے، میں نے آپ کو یہاں پہ لکھ کے سمجھا دیا۔ تو ہم اس کو پھر اسی طریقے سے پڑھیں گے، کاف ہا یا عین صاد، طہ طاسین میم، طاسین۔ یہ دیکھو سین کے اندر بھی مد لازم ہے، یہ بھی 3 لفظوں سے بنے گا، سین یا اور نون۔ یہاں پر سمپل ہے سین، لیکن اس کے اندر دیکھو یا مدہ ہو رہا ہے، حروف مدہ، اس کے اندر مد لازم ہے، اور نون پر بھی جزم ہے، یہاں پر حروف مد کے بعد والے حرف پر جزم ہے۔ یاسین صاد، حامیم حامیم، عین سین قاف، عین سین۔ جیسے یہاں پر عین یہ لکھا گیا تھا، اسی طریقے سے یہ عین بھی ہے، آگے سین اور صاد کی جگہ یہاں پر سین آئے گا، سین قاف آئے گا۔ ہاں یہاں تھوڑا میں نے غلط کر دیا تھا، عین آ گیا، عین سین قاف، ہاں سین ہے سین، تو سین آئے گا یہاں پر، تو نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے سین آ رہا ہے، یہاں عین سین، یہ نون ساکن آگے سین آ رہا ہے، تو اس لیے نون ساکن میں اخفا ہوگا، یہ بن گیا عین، عین سین پڑھیں گے، اس کو عین سین نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر تھوڑا سمجھانے میں مجھے غلطی ہو گئی تھی، تو پھر سے ایک بار بتا دوں گا، آپ کا ٹائم نہ ضائع ہو۔ عین سین، اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے، حامیم عین سین قاف، قاف نون، اس طریقے سے ان کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تو ان کے اندر سب کے اندر مد لازم ہے، اس کے اندر اس کے اندر اس کے سب کے اندر مد لازم چھپے، اس لیے میں نے یہ آپ کو لکھ کے سمجھایا ہے۔ تو محترم ناظرین،
اگر میرے پڑھنے اور لکھنے کے اندر کوئی غلطی ہو تو میں اس کے لیے آپ سے معذرت اور معافی چاہوں گا۔ تو آپ بھی اس کو ثواب کی نیت سے اپنے یار و احباب میں اور ضرور شیئر کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے ذریعے سے کوئی قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکے۔ تو میں آپ سے چاہوں گا اجازت، انشاءاللہ آگے ہوگی ملاقات تختے نمبر 22 کے اندر۔ اللہ حافظ۔